خاموشی، پھر اچانک آسمان میں گرج، زمین کے نیچے سے پانی ابلنے لگا۔ کیا یہ صرف ایک قدرتی آفت تھی یا انسانیت کے لیے آخری وارننگ؟ ایک نبی، ایک کشتی اور وہ فیصلہ جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ یہ صرف سیلاب کی داستان نہیں، یہ صبر، دعوت، انکار اور اللہ کے حتمی فیصلے کی تاریخ ہے۔ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہونے والا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب حق کو مسلسل ٹھکرایا جائے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ آج ہم ایک اسلامی، مستند اور تاریخی سفر پر نکلتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور پانی کے عظیم واقعے کی طرف۔ شرک پھیل چکا تھا، لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، بت انسانوں کے ضمیر پر حکومت کر رہے تھے۔ اسی اندھیری دنیا میں اللہ نے ایک نبی کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال اللہ کی طرف بلایا، دن ہو یا رات، چھپ کر یا علانیہ۔ لیکن جواب، تم پاگل ہو، تم جھوٹے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ یہ انکار صرف زبان کا نہیں تھا، یہ دل کا انکار تھا۔ وقت گزرتا گیا، قوم کا تکبر بڑھتا گیا اور ظلم گہرا ہوتا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں۔ یہ بددعا نہیں، یہ انصاف کی دعا تھی۔ اللہ کا حکم آیا، ایک کشتی بناؤ، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ خشک زمین، دور دور تک پانی نہیں، اور ایک بہت بڑی کشتی۔ لوگ ہنستے ہیں، طنز کرتے ہیں، نوح اب تم بڑھائی بھی بن گئے ہو۔ لیکن نوح علیہ السلام خاموش ہیں۔ ہر کیل ایک گواہی ہے، ہر تختہ حق کی دلیل ہے۔ وہ لمحہ آتا ہے جس کا وعدہ تھا۔ قرآن کہتا ہے تنور سے پانی ابل پڑا۔ یہ نشان تھا، آسمان بھی نہ رکا، بارش نہیں سیلاب تھا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا، ہر جاندار کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، تعداد بہت کم۔ یہاں ایک دل دہلا دینے والا منظر ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں شامل نہ ہو۔ جواب آتا ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ پانی اور پہاڑ کے درمیان ایک فیصلہ تھا، اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھ رہی تھیں، کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، لیکن اللہ کی حفاظت میں تھی۔ دنیا ڈوب رہی تھی، طاقت، دولت، غرور سب پانی میں بہہ گئے۔ نوح علیہ السلام کی دعا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ کا جواب واضح تھا، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، وہ عمل میں نافرمان ہے۔ پھر وہ گھڑی آئی، آسمان کو حکم ملا، رک جاؤ، زمین کو حکم ملا، اپنا پانی نگل لو۔ سیلاب تھم گیا، کشتی جا ٹھہری جبل جودی پر۔ خاموشی چھا گئی، دنیا نئی تھی۔ نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے، شکر، اطاعت اور خوف خدا۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ نئی شروعات تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں ایک سادہ لیکن سخت سبق دیتی ہے۔ حق کا انکار ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ اللہ کی مہلت کمزوری نہیں، آج بھی کشتی موجود ہے، وہ کشتی ایمان ہے، اطاعت ہے۔ سوال یہ نہیں کہ سیلاب آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کس کشتی میں ہیں۔ یہی پیغام ہے، یہی دعوت ہے۔